اس وقت دنیا میں اسلحے کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز امریکہ، رشیا، چائنا اور فرانس ہیں، اور حیران کن بات ہے کہ کولڈ وار بھی انہی کے درمیان جاری ہے جو پوری دنیا کو اثر کر رہی ہے۔ اب اس صورتحال کا سب سے زیادہ فائدہ تو امریکہ اور اس کی ہتھیار بنانے والی دفاعی صنعت کو ہو رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا کی کشیدگی میں دیکھا جائے تو جو ممالک چائنا کے مخالف ہیں ان کو سب کو اسلحہ امریکہ فراہم کر رہا ہے، اور جن کو امریکہ کے اتحادی اور امریکہ سے مسئلہ ہے انہیں چائنا اور روس اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ یعنی انڈیا اور تائیوان دونوں چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے تو کر رہے ہیں، امریکہ سے اسلحہ بھی لے رہے ہیں۔ تائیوان اور امریکہ کے درمیان ایک ہفتے میں 2 ڈیفنس ڈیلز ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ڈیل $1.8 بلین کی ہے، دوسری ڈیل $2.4 بلین کی ہے، جبکہ بھارت نے حال ہی میں امریکہ کے ساتھ بیکا سائن کیا، اور اس کے علاوہ امریکہ سے 11,000 ایکسٹریم کولڈ گیئر سیٹس جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ یعنی صرف اکتوبر میں امریکہ نے ساؤتھ کوریا، تائیوان، فن لینڈ، رومینیا، ایجپٹ کے ساتھ جنگی جہاز اور ہتھیاروں کی ڈیل سائن کی ہے۔ ان کے تحت امریکہ فن لینڈ کو F-35 and F/A-18 سپر ہارنیٹ ایئر کرافٹس دے گا۔ ساؤتھ کوریا کو ایم یعنی 9X بلاک 2 ٹیکٹیکل سائیڈ ونڈر میزائلز جو ہیں وہ فراہم کرے گا۔ تائیوان کو ایڈوانس ویپن سسٹم دے گا، ایجپٹ کو میری ٹائم ڈومین اویئرنس سسٹم دیا جائے گا، اور رومینیا کو نیول سٹرائک میزل کوسٹل ڈیفنس سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ جبکہ مئی میں اس طرح کی ڈیلز انڈیا کو موراکو اور فلپینز کے ساتھ ہوئی تھیں، جن کو برتھ $2.2 بلین تھی ان کی، اور ساتھ ہی امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو انتہائی جدید F-35 طیارے فروخت کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کی مالیت کو $10 بلین بنتی ہے، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے۔ اسے یہ کہنا کہ کرونا کی وجہ سے امریکن معیشت کو نقصان پہنچا ہے ایک حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس میں امریکی ہتھیار بنانے والی انڈسٹری نہیں آتی۔ اس انڈسٹری کو امریکن گورنمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور جہاں بھی کشیدگی چل رہی ہے اور جن ممالک نے بھی اپنا دفاعی نظام مضبوط بنانا ہوتا ہے وہ امریکہ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ اور اب چائنا کے ساتھ کشیدگی بھی دراصل امریکہ کو فائدہ پہنچا رہی ہے، کیونکہ اس سے اس کی دفاعی صنعت مضبوط ہو رہی ہے۔ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کرونا کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر دنیا میں کشیدگی پیدا کی ہوئی اور اپنے اتحادیوں کو مسلسل ہتھیار فراہم کر کے معاشی نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2019 میں ٹاپ ڈیفنس کمپنیز نے $524 بلین کا اسلحہ خریدا، اور اس سے امریکہ کی 41 کمپنیز نے ٹوٹل $524 ارب سے آدھے سے زیادہ اسلحہ فروخت کیا۔ 2018 سے 2020 کے درمیان امریکہ نے 170 ممالک کو اسلحہ فروخت کیا، جن میں 30 کنٹریز تو ایسی ہیں جو $1 بلین سے زیادہ کا اسلحہ انہوں نے لیا، اور ابھی 2020 میں جو اسلحہ فروخت کیا ہے اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ڈیل میں 110 جہاز F-35 کے $23 بلین وہ سودا ہوا ہے، جبکہ دیگر میزائل ڈیفنس سسٹم اور دوسری چیزیں الگ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امریکن الیکشن کی۔ امریکن میڈیا اس وقت صدر ٹرمپ کے حوالے سے مسلسل نیگیٹو کوریج دے رہا ہے۔ جو ٹرینڈ دکھا رہا ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی مقبولیت زیادہ ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہی وہ غلطی ہے جو کہ 2016 میں بھی کی گئی، اور اس وقت ٹرینڈز میں ٹرمپ اور ہلری کے درمیان بہت کم فرق تھا۔ پچھلے 28 سال میں کوئی ایسا امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہے جو کہ ری الیکشن میں کامیاب نہ ہوا، بلکہ 45 سالوں میں صرف 10 امیدوار ایسے ہیں جو کہ ری الیکشن میں ناکام ہوئے۔ جو لوگ ٹرمپ کی جیت پہ یقین رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی میں دنیا کے مختلف ممالک نے ووٹ قوم، نسل و پرستی، معیشت اور انتہا پسندی کی بنیادوں پہ ڈالے، اور ٹرمپ اسی بنیاد پہ ووٹرز کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس نے امریکہ کی اکانومی اور معاشرے کو شدید متاثر کیا۔ کئی بڑی بڑی کارپوریشنز بیٹھ گئی ہیں، بے روزگاری، چھوٹے کاروبار ٹھپ ہونا، قومی خسارے میں ہوش ربا اضافہ، سٹاک مارکیٹ میں مندی، عجیب سا رجحان۔ اس کی وجہ سے جو بائیڈن کو الیکشن میں بہت مدد ملی ہے، اور بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ٹرمپ کامیاب نہ ہو، لیکن بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس ابھی بھی آزاد ووٹرز کو اچھی طرح متاثر نہیں کر پائے، یعنی جو انڈیپینڈنٹس ہیں۔ جبکہ ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنا ہر وعدہ پورا کریں جو انہوں نے اپنی پہلی انتخابی مہم میں کیا، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، جس میں ٹیکسوں میں کمی، امیگریشن پہ پابندی، یورپ، چائنا، کینیڈا، میکسیکو اور دیگر تجارتی بلاک سے معاہدوں پر نظر ثانی اور نسلی اور مذہبی انتہا پسندوں کا کھل کر ساتھ دینا شامل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اعلیٰ عدلیہ میں قدامت پسند ججز کی نامزدگی ٹرمپ کا ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی تک ریپبلکن پارٹی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہے، کیونکہ امریکہ میں یہ معاملہ بہت سے لوگوں کے لیے زندگی اور موت کے مسئلے جیسے ہے۔ ایک اور اہم نقطہ صدر ٹرمپ کی امریکہ پہلے کی یعنی امریکہ فرسٹ کی بنیاد میں بنائی جانے والی فارن پالیسی ہے، اور اس پر انہوں نے کئی آزاد ووٹرز جن میں بہت سے تارکین وطن بھی شامل ہیں ان کی حمایت ہے۔
किसी भी नई जंग से इज्तनाब, अमेरिकन दफाई इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर, नेटो के बजट में कमी, अफगानिस्तान से फ़ौज की वापसी, इसके बावजूद इंतहाई दबाव के, ईरान और शुमाली कोरिया से मोहतात रवैया, पाकिस्तान पे ड्रोन हमलों से मुकम्मल दूरी, अक़वाम मुत्तहिदा की नालायकी और शाह खर्चों को ललकारना, और इन जैसे कई ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से ट्रंप इंतहा पसंदों के अलावा बहुत से दूसरे वोटर्स की हमायत हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे भी अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम दूसरी डेमोक्रेसी से डिफरेंट है। यहाँ सदारती इंतखाबात में फ़ैसला अवाम के पॉपुलर वोट से नहीं होता, बल्कि अवाम के इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब करते हैं, और इस कॉलेज के 538 वोटों में से जो अक्सरियत हासिल कर ले वही सदर बनता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में कम पॉपुलर वोट लिया था, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की अक्सरियत वो जीत गए, वो सदर बन गए। इलेक्टोरल कॉलेज की ये मामूली अक्सरियत भी इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रिपब्लिकन सदर के नामजद करदा जजेस ने लिखा था। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस रिपब्लिकन सदर के मुकर्रर किए हुए हैं, 3 जजेस डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट ने लगाए हैं। इस सदर ट्रंप को यह भी फ़ायदा है कि एक मुतनाज़ा इंतखाब की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजेस की अक्सरियत फैसला उनके हक़ में आ सकता है, और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इतने कॉन्फिडेंट है। दूसरी जानिब अगर बैनुल-अक़वामी लेवल पर देखें तो जिस तरह से ट्रंप ने इसराइल का साथ दिया, अरब ममालिक से उसको तस्लीम कराया, यहूदी लॉबी ट्रंप को जितवाने के लिए बाजी लगाएगी। इसके बाद सऊदी अरब का भी हदफ हासिल करना है जो ट्रंप के बगैर मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ भारत ने ट्रंप के दौर में जो अय्याशी की, उसकी वजह से इंडिया की पूरी ख्वाहिश है कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाए, और ये ट्रंप ही था जिसने कश्मीर में भारत को आर्टिकल 370 ख़त्म करने और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप आया तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, बाइडन आया तो क्या नुकसान। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे बड़ा गहरा असर डालता है। कुछ लोगों का कहना है कि जो बाइडन अगर जीतता है तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। कि ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप ने नो मोर का नारा लगाया, पाकिस्तान की मदद में कमी की गई। इमरान खान के दौरे अमेरिका से कुछ रिलीफ मिला, पाकिस्तान की अमेरिकन मिलिट्री ट्रेनिंग में शमूलियत दोबारा की गई और तालीमी प्रोग्राम भी शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका भारत के बहुत ज़्यादा करीब हो गया। और ट्रंप के दौर में वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को भारत और अमरीकी कुर्बत दे के कहना पड़ेगा हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ वाबस्ता है। जबकि बाइडन के बारे में कहा जाता है कि बहैसियत नायब सदर वो अफगानिस्तान के दौरे पे आए थे और हामिद करज़ई पाकिस्तान के खिलाफ हज़ा सराई पे उन्होंने उसे शट अप कॉल दी थी। बाइडन का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए 50 गुना ज़्यादा अहम है, जबकि बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजियों के मुकम्मल इनखला से अभी इनकार कर दिया, जिसका पाकिस्तान के इस खिते में बढ़ते हुए असर सूख को नुकसान हो सकता है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान की इमदाद भी बहाल हो सकती है। सऊदी अरेबिया पर सख्ती, भारत में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पर भी बाइडन आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि भारत के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ इस खिते में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बाइडन पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक रीजनल एलाई के तौर पर देखते हैं। कैरी लूगर बिल पर भी बाइडन ने काम किया हुआ है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान और भारत में अमन बहाल कराने के लिए एक अमेरिकन प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मज़ीद अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।